بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے اس چینل میں، اور آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کچھ ضروری مسائل لے کر، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن سے زندگی کے اندر ایک دو مرتبہ واسطہ پڑتا ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا وقتاً فوقتاً اور دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس لیے مسائل سیکھے بغیر اور سمجھے بغیر، پڑھے بغیر، معلوم کے بغیر مسلمان کا چارہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات پیش آئے تو آپ اپنے علماء سے رجوع کریں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان کو مسائل کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل لے کر حاضر ہیں جن کے جواب بھی مطلوب ہیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو نور العلوم کے نام سے سبسکرائب بھی کریں، اور دوسروں تک ویڈیو پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور دوسروں تک ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو معلوم کیا گیا ہے، کیا پیشاب کے 1-2 قطرے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے، بغیر استنجا لیے، چاہے وہ مٹی سے ہو چاہے پانی سے ہو، ایسے ہی پیشاب کر کے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد میں پھر وہ کھڑا جب ہو جاتا ہے تو 1-2 قطرے پیشاب کے نکل جاتے ہیں، یا استنجا لینے کے بعد بھی اگر پیشاب کے 1-2 قطرے چلنے سے یا بیٹھنے سے یا بھاگنے سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، عام طور سے ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ اگر پیشاب کا 1-2 قطرہ ہماری پینٹ پر یا کپڑوں پر لگ جائے گا تو ہمیں پورا نہانا ضروری ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ نہیں، بلکہ دیکھیے، دین جو ہے بہت آسان ہے، اور ہمارا بھی خود کا مقصد یہ ہے کہ ہم آسان زبان میں، آسان انداز میں آپ لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ اس لیے اگر 1-2 قطرہ پیشاب کا کپڑے پر لگ جاتا ہے، ٹھیک، تو پھر اس کے بعد میں یہ دیکھ لے کہ کہاں پر کپڑے پر وہ قطرے لگے ہیں، اور ان قطروں کو وہیں سے ہی دھو لے اور طہارت لے لے، پانی سے اچھی طریقے سے اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر بدن پر کہیں لگ گیا ہے وہ قطرہ تو اس بدن کے اس حصے کو دھو لے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو اپنے آدھے حصے کو دھو لے بدن کے، اور زیادہ کرے تو اپنی وہ پینٹ یا وہ اپنا کپڑا بدل لے، نماز اس کی پھر ہو جائے گی، اسے غسل کرنے کی، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہانے کی، غسل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے غسل کرنے کی۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے کرنا ضروری ہے؟ یہ دیکھیے، ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد میں پھر پانی سے کرنا، دونوں چیزوں کو جمع کرنا، ڈھیلے سے کرنا پھر پانی سے کرنا، اس میں ثواب ہے اور یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی بنا پر بغیر پانی کے ڈھیلے سے استنجا کر لیتا ہے اور پانی سے بعد میں نہیں کرتا ہے، تو اگر اس کا وہ مقام صاف ہو جاتا ہے ڈھیلے سے تو پانی سے اسے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کر لے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر نہیں کرتا ہے، اسی سے استنجا کر لیتا ہے اور اس کا مقام بالکل صاف ہو جاتا ہے تو پانی سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا اپلوں سے پکنے والی روٹی صحیح ہے؟ دیکھیے، عام طور سے گاؤں کے اندر آج بھی یہ دستور ہے، شہروں میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے
کہ اپلوں سے روٹی پکائی جاتی ہے۔ دیکھیے اپلا بظاہر تو ایک ناپاک چیز ہے، نجس ہے، ناپاک چیز ہے، چاہے بھلے سے وہ سوکھ بھی جائے، لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ناپاک چیز ہے اور یہ گوبر ہے، بھینس کی، جانور کی جو ہے وہ گندگی ہے۔ دیکھیے سوکھنے کے بعد میں اس کا حکم اور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلنے کے بعد میں اس کی راکھ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس راکھ سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ راکھ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو روٹی بنائی جائے گی، سالن بنایا جائے گا، اس کا پکا ہوا وہ کھانا بالکل صحیح ہوگا، درست ہوگا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی قباحت اور کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کیا کھانا کھانے کے بعد میں پانی پینا سنت ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ میں فرمایا ہو یا صحابہ کو اس بات کی تاکید کی ہو یا آپ کے کہیں پر بھی یہ الفاظ موجود ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہو کہ کھانا کھانے کے بعد میں پانی نہ پینا سنت ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہم نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے پھل کے کھانے کے بعد میں پانی پینے کو، اور اسی طریقے سے کوئی بھاری چیز کھانے کے بعد میں اسی طریقے سے منع فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دم کام کرنے کے بعد میں ایک دم پانی پینے سے۔ اسی طریقے سے حضور نے منع فرمایا حدیث کے اندر جماع کرنے کے بعد میں، ہم بستری کرنے کے بعد میں ایک دم پانی پینے سے۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد میں مستقل پانی نہ پینا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اگر نہ پیے تو طبی اعتبار سے اسے مفید بتاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت نہیں ہے۔ آپ نے 2-3 جگہوں پر تقریباً منع فرمایا ہے پانی پینے سے، لیکن یہ آپ نے نہیں فرمایا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میں پانی نہ پینا مستقل یہ حضور کا طریقہ ہے، نہیں، بلکہ آپ نے جو ہے اس طریقے سے کیا ہوگا، یا آپ نے کیا ہے، یا آپ اسے جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ نے مستقل اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کیا ہے، نہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں یہ بات کہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد میں پانی نہ پینا سنت ہے، وہ غلط ہے، بلکہ اچھا ہے نہ پیے تو، اور طبی اعتبار سے بھی لوگ بتاتے ہیں، جو ماہر لوگ ہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں، حکیم لوگ ہیں، وہ اچھا بتاتے ہیں، لیکن یہ سنت کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ دیکھیے اس کی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں صراحت نہیں فرمائی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اور نہ کہیں آیا ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھانا کھانے کی کوئی ترتیب ہی نہیں تھی، جیسا موجود ہوا اور جیسا مل گیا ویسا کھا لیا۔ جس طریقے سے آج کے دور میں کھانے کی ترتیب ہے، اس طریقے سے کوئی ترتیب بھی نہیں تھی، جس طریقے سے جو مل گیا وہ کھا لیا۔ ہاں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا کھانے کو بھی پسند فرمایا ہے، آپ نے جو ہے مستقل عمل نہیں کیا ہے، بلکہ اگر آپ کے سامنے پہلے نمک آ جایا کرتا تھا تو میٹھا آپ بعد میں کھا لیا کرتے تھے، میٹھا پہلا آ گیا تو نمک بعد میں کھا لیا، لیکن سنت نہیں ہے۔ جو لوگ اسے سنت کہتے ہیں وہ غلط ہے، اور اپنے علماء سے اس کی صحیح طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے، جو آپ کے متعلقین ہیں یا آپ کے معتمدین ہیں یا آپ کے اسی طریقے سے آپ جن سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے معلوم کر لیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے قربانی کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اور اگر نہ بھی کر سکے تو وہاں پر موجود ہو۔ اسی طریقے سے جانور کو بائیں پہلو پر لٹائے اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر لے۔ اب یہ دیکھیے یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ جانور کو کس طریقے سے لٹایا جائے گا؟ دیکھیے یہ جانور کھڑا ہے، تو جانور کو اگر ہم اس طریقے سے لٹائیں گے تو اس کے پیر ادھر ہو جائیں گے، اور اگر ہم جانور کو اس طریقے سے لٹائیں گے تو اس کے پیر قبلے کی طرف ہو جائیں گے اور اس کی گردن ادھر ہو جائے گی۔ تو طریقہ جو ہے وہ یہ ہے ذبح کرنے کا جانور کا، کہ جانور کو اس طریقے سے لٹائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں اور اس کا جو سر ہے وہ ذبح کرنے والے کے بائیں طرف آ جاتا ہے۔ تو اسے سمجھیے بہت
ہلکے انداز میں کہ جانور کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ دائیں طرف ذبح کرنے والے کے اس کا دھڑ ہو اور بائیں طرف اس کا چہرہ ہو، اور ذبح کرنے والا بیچ میں آ جائے گا جو ذبح کر رہا ہے، تو پتہ لگا کہ جانور کے پیر ادھر ہو گئے قبلے کی طرف، اور اس کا سر ذبح کرنے جو اس کا حلقوم ہے، اس کی گردن، وہ بھی جو ہے قبلے کی طرف ہو گیا، اور بائیں طرف اس کا سر اور دائیں طرف اس کا دھڑ ہو گیا۔ یہ ہے طریقہ جانور کو ذبح کرنے کا آسانی کے ساتھ میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی، یہ دو آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پڑھنا ضروری تو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر کسی کی یاد ہے تو وہ ذبح کرتے وقت جو ہے ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے، اور اس کے بعد میں ذبح کرنے کے بعد میں یہ دعا بھی پڑھنا ثابت ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک۔ اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنا جب اسے ذبح کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اگر کسی کچھ یاد نہیں تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر لے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے جو دریافت بھی کیا گیا ہے، کیا سب کی طرف سے ایک جانور قربان ہو جائے، یعنی سب گھر والوں کی طرف سے قربانی کئی ساروں پر واجب ہے، لیکن ایک جانور ذبح کر دیا، ایک بکرا ذبح کر دیا، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اگر سب صاحب نصاب ہیں گھر کے اندر تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے، سب کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر ایک قربانی ہو رہی ہے، یعنی ایک بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کسی کا حصہ بھی نہیں ہے اور وہ جانور بڑا بھی نہیں ہے، اور اب کہہ دیا کہ بس سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، دیکھیے قربانی نہیں ہوگی۔ اور باقاعدہ آج مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مینڈھے ذبح کیے ہیں وہ 2 کیے تو ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ لیکن جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور، ایک بکرا، ایک مینڈھا، یہ سب کی طرف سے قربانی نہیں، بلکہ ایک جانور چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر کسی کے حصے نہ ہو، کوئی شخص اپنی طرف سے ایک کرے یا کوئی چھوٹا جانور کرے، سب کی طرف سے نہیں ہوگا۔ بڑا ہے تو اس کے اندر حصے ہوں مختلف، اور اگر چھوٹا ہے تو وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا۔ لہٰذا اگر سب صاحب نصاب ہیں تو سب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر سب صاحب نصاب نہیں ہے، سب کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ایک کے اوپر ہے تو ایک کی طرف سے ہوگی۔ لیکن کوئی ایک کرے اور سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر سب پر قربانی واجب ہے تو سب کو الگ الگ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔